اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الابتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی، صلوات بر محمد وآلہ محمد۔ الحمدللہ، خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمارا اور آپ کا شمار اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دیا کہ آج کے اس گزرتے ہوئے لمحوں میں، اس گزرتی ہوئی شب میں ہم نبی کی اس بیٹی کی شہادت کی یاد میں اکٹھا ہوئے ہیں جس کے احترام میں پیغمبر اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہمسائے مجالس کی یہ آج تیسری مجلس ہے اور اہم باتیں ہم آپ کی خدمت میں شہزادی کی زندگی اور اہل بیت کی زندگی کو دیکھتے ہوئے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے، کل ایک بات آئی تھی کہ یہاں پر بیٹھ کے سننے میں مجلس، اچھا پہلے یہ بات عرض کر دیں کہ اس لیے نہیں کہ اس کے بعد ہم آئیں تو آپ سب لوگ آ جائیے، ایک فیکٹ، ایک حقیقت ہے جو ہم آپ کی خدمت میں دونوں طرح سے پیش کریں گے۔ ہم کہہ چکے ہیں آپ کی خدمت میں کہ یعنی میڈیکل سائنس سے بھی تعلق ہے اور دینی علم سے بھی الحمدللہ۔ یہاں بیٹھ کر کے سننے میں جو فائدہ ہے نا، جسمانی طور سے بھی اور روحانی طور سے بھی، وہ موبائل سے ٹھیک ہے، آدمی مجبوری ہے تو دیکھ لے ادھر، لیکن اگر فری ہے، کبھی کبھی نا دل نہیں چاہتا، ارے بہت تھک گئے ہیں، ارے کیا جائیں، عرفان صاحب پڑھ رہے تھے ان کو سنا کرتے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو پہلے ایک مثال دوں اور اس مثال کو بہت ہی توجہ سے سنیے گا۔ اب یہ ٹھنڈ کا زمانہ ذرا شروع ہو رہا ہے، لیکن ابھی زیادہ نہیں، 1-2 مہینہ پہلے اگر آپ چلے جائیے جب گرمی پڑ رہی تھی، تو آپ جب جائیں گے باتھ روم میں نہانے کے لیے، تو آپ جب نہا کر کے باہر نکلیں گے نا تو خود آپ فیل کریں گے کہ باہر کا موسم زیادہ ٹھنڈا ہے بنسبت باتھ روم کے، جبکہ پانی گرم نہیں تھا۔ پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں، جبکہ پانی کیا گرم نہیں تھا، ایک نارمل جو پانی تھا ٹاکی کا اسی سے ہم نہا رہے تھے، ہم یعنی پانی گرم نہیں کیا تھا ہم نے۔ لیکن آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ جب نہا کے نکلیں گے باہر تو اندر جو ہے وہ جو کلائمیٹ ہے وہ زیادہ گرم تھا بنسبت باہر کے، لیکن جاتے وقت اندر ٹھنڈا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، بہت ہی توجہ، اس کا مطلب یہ ہوا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، انسان ہم ہیں نا تو ہمارے باڈی سے کیا ہیٹ نکلتی ہے، سائنٹیفکلی اگر آپ جائیں گے تو ہمارے بدن سے کیا ریز نکلتی، جیسے سن ریز ہوتی ہے، تو ہمارے بدن سے کیا ہے، ایک صلوات پر محمد والے محمد۔ دیکھیے بہت بڑی بات میں آپ کی خدمت میں اور بہت عظیم بات پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کو ایک نتیجے تک پہنچاؤں گا۔ دیکھیے ہم اور آپ کربلا جاتے ہیں، نجف جاتے ہیں، سامرہ، ہر انسان کی ایک کوشش یہ ہوتی ہے وہاں پہنچ کے کہ بھائی کتنا بھی مجمع کیوں نہ ہو، کتنی بھی بھیڑ کیوں نہ ہو،
ایک دفعہ اس جالی سے یہ ہاتھ مس ہو جائے. اور اپنا تجربہ شیئر کروں، اور جو حضرات کئی بار جا چکے ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ بہترین وقت اگر اربعین ہے یا عاشورہ ہے یا ان دنوں میں آپ اگر جائیں تو سب سے اچھا وقت یہ ہے کہ آپ 12-1 بجے کے بعد، یعنی 1 سے 3 کے بیچ کا جو گیپ ہے نا، اس میں آپ کو بہرحال، اور اگر یہ دن نہیں ہے عام دنوں میں ایسے ہی آپ گئے ہیں تب تو پھر آپ کسی بھی وقت جائیے. اور اگر اس وقت چلے گئے 1 بجے 2 بجے تب پھر تو آپ بس اب جالی پکڑ کے بیٹھ جائیے. اور اگر یہ موقع ملے تو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا. صلوات بر محمد والے محمد. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں. کبھی کبھی ایسا آپ نے محسوس کیا ہوگا یہاں پر بھی اور بہت سی جگہوں پر جا کر کے کہ آپ جب آئے تو اذا خانے میں 2-4 لوگ تھے، گرمی نہیں لگ رہی تھی، لیکن 10 ہوئے، 20 ہوئے، 40 لوگ ہوئے، 50 ہو گئے، 100 لوگ ہو گئے. اب یہ جتنے ہمارے سامنے ینگ حضرات بیٹھے ہیں، کوچنگ آپ جائیے، ایک کلاس روم ہے، لگی اب گرمی ہونے لگی صاحب، فین آن ہے مگر اس کے بعد بھی نہیں بھائی، ایک دو فین بھی آن کیجئے تاکہ وہ ہوا کیا کرے باہر پھینکے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے یہاں سے ہمارے بدن سے کیا ایک ہیٹ نکلتی ہے جو ہمارے پورے باڈی ٹمپریچر کو کیا ہے مینیج کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے بدن سے ریز نکلتی ہے، اس نکلنے والی ریز کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اچھا ہو تو اس کے ساتھ میں رہنے سے فرق پڑتا ہے. پہنچیے عزیزان محترم، میں جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں آپ پہنچیے. اگر انسان برا ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے. یہ بات الگ ہے کہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ برے کے ساتھ بھی رہیں تو برے کا اثر نہیں آیا، لیکن اگر زیادہ رہیں گے تو اثر میں بھی پاسبل کہ ہو سکتا ہے. میں جہاں تک لانا تھا اب آ گیا ہوں عزیزان محترم. آپ گھر پہ بیٹھ کر کے کسی کی بھی کچھ بھی سن لیجئے مجلس، لیکن آپ یقین رکھیے، اس لیے کہ اس منبر سے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، یعنی اپنے کتب میں، کہ جب بھی ذکر اہل بیت ہوتا ہے معصوم ملک کے علاوہ بھی، جب مجلس امام حسین یا اہل بیت علیہ السلام کی، تو معصوم ہستیاں تشریف لاتی ہیں. پہنچ کے نہیں پہنچے آپ؟ معصوم ہستیاں تشریف لاتی ہیں. اب عزیزان محترم قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، واہ اور سبحان اللہ نہیں چاہیے، مگر اس کو اپنے سینے پہ ضبط کر لیجئے، لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، گرہ باندھ لیجئے. یاد رکھیے گا کہ یہاں آنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نہ جانے کس کے پہلو میں کون سی معصوم ہستی بیٹھی ہو. ارے ہم آپ کے ساتھ میں رہے تو آپ کی اچھائی کا اثر ہمارے اندر آ جائے. اگر معصوم ہمارے پہلو میں ہیں تو ان کے یہاں سے جو نکلنے والی ریز ہے وہ ہمیں کتنا اثر انداز کرے گی. صلوات بر محمد والے محمد. لہذا اگر وہ موقع مل جائے کہ زری پکڑنے کا تو وہاں ہمیں جانا پڑے گا. بہت توجہ سنیے گا. آپ کو 1 لاکھ روپیہ لگا کر کے اس کیفیت کو اگر حاصل کرنا ہے تو آپ کو وہاں جانا پڑے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ بھی نہ لگے اور وہ برکتیں شامل حال ہو جائے تو پھر تلاش کیا کریے کہ مجلس کہاں ہو رہی ہے. پھر سے میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ معصوم ہستیاں آتی ہیں، وہاں جا کر کے ان کے قریب جانا ہوگا. خدا سے دعا کیجئے کہ وہاں بھی جانا نصیب ہو. لیکن یہ ان حضرات کے لیے کہ جو جانا تو چاہتے ہیں مگر جا نہیں پاتے، دل چھوٹا مت کرو. حسین سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کی نیتوں سے واقف ہیں. لہذا مجلس اہل بیت علیہ السلام میں شرکت کرنے کا جسمانی بھی فائدہ ہے اور روحانی بھی فائدہ ہے. صلوات بر محمد والے محمد. اب جو گفتگو جو ہماری کل جا کر کے تمام ہو گئی تھی کہ شہزادی نے فرمایا، اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آج اس ٹاپک کو، یہ حدیث جو ہے ایک شہزادی کی، وہ کمپلیٹ کرنا چاہوں گا. شہزادی نے کہا کہ تمہاری دنیا سے ہمیں 3 چیزیں پسند ہیں. پہلا، انفاق فی سبیل اللہ. انفاق مگر فی سبیل اللہ. ایسا نہیں ہو کہ 2-4 جگہوں پہ جو ہے فوٹو کھینچ کھاچ کے بھیج دیا ہو، خرچ کیا 10,000 اور وصول لیا 1 لاکھ روپے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر ہونا چاہیے. داہنے ہاتھ سے دیجئے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو.
اور دوسرا کا تلاوت قرآن، تیسرا کا نبی کے یعنی اپنے بابا جان کے چہرے کی زیارت کر۔ تو پہلا جو ہے وہ پوائنٹ چل رہا تھا کہ انفاق اگر کرنا ہے تو فی سبیل اللہ۔ اب اس پہ ذرا سا گفتگو ہے جو میں آپ کی خدمت میں ایک عظیم پیغام ہوگا جو پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے جسے آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں، ہے نا، آپ کے پاس کچھ مال آ گیا ہے، کچھ پیسہ آ گیا ہے، تو آپ کو خرچ کرنا ہے تو یہ طریقہ قرآن نے بھی بتایا ہے، اہل بیت نے بھی بتایا ہے، اس لیے کہ قرآن تھیوری ہے، اہل بیت پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں۔ اکثریت، دیکھیے بالکل آپ ہماری باتوں سے متفق ہوں گے، اکثریت ہمارا جو مزاج بنا ہوا وہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کچھ آ گئے تو ہم دیکھتے ہیں مسجد کہاں ہے، امام بارگاہ۔ دیکھیے ان چیزوں کا میں مخالف نہیں ہوں، یہ بیچ میں ان بریکٹ کہنا پڑتا ہے، کبھی کبھی آدمی سوچ لیتا کچھ بھی نہیں، کوئی اگر کہے تو اس کو منع کیجئے، نہیں بالکل نہیں، مسجد میں خرچ کرو، امام بارگاہ ہے تو اس میں بھی خرچ کرو، مگر ایک بار در اہل بیت پہ جا کر کے پوچھو تو صحیح کہ خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب جب ہم نے پوچھا مولا کیا طریقہ ہے، ذرا ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھا دیجئے کہ ہم اگر یہ مال خرچ کرنا چاہتے ہیں راہ خدا میں تو اس کا طریقہ کیا ہے، تو فرمایا سب سے پہلے اول کیا ہے، مسجد میں جا کے سیمنٹ کی ایک بوری جا کے دے آئیے، نہیں، فرمایا ماں باپ۔ اللہ اکبر، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے تو مسجد میں سیمنٹ کی بوری کہاں سے دیتے۔ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں سے پانی زمین سے جب ابلتا ہے نا تو پہلے وہاں کی زمین کو نم کرتا ہے۔ اب جو حضرات گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں، جب ٹیوب ویل وغیرہ چلتا ہے نا تو پہلے وہیں گرتا ہے پانی، ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں چلے اور وہاں جا کے گرے۔ ہمارے سماج میں الٹا ہو رہا ہے معاملہ، خرچ پہلے یہاں کرنا چاہیے تھا، ہم خرچ پہلے وہاں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں وہ برکت نہیں ہو رہی ہے تو کہاں سے ہوگی، جو طریقہ ہے اس طریقے سے آئیے تو برکت اتنی دیکھیے تھوڑا بہت تو ہوگی نا، خدا کی راہ میں ہو رہا ہے، مگر صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے ماں باپ، پھر دوسرا نمبر کس کا فیملی کا، بیوی ہیں بچے، یعنی بیوی بچے سے پہلے کس کی آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، وہ ماں باپ ہے۔ اس لیے کہ جو ماں باپ کا نہ ہوا تو پھر وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، پھر پوری زندگی وہ پریشان رہے گا، پوری زندگی۔ اور اس کے بعد پھر رشتہ دار، کون؟ تیسرا نمبر کس کا ہے؟ رشتہ دار کا۔ اب یہیں بھی دیکھیے بڑا نازک مرحلہ ہے، یہ تھوڑا سا سنجیدہ اور روکھی سوکھی گفتگو شاید آج ہو، مگر بہت کام کی ہوگی، اس لیے کہ وہ سب کی زندگی سے تعلق رکھنے والی رشتہ داری ایسا معاملہ ہے کہ اس میں ماں باپ تو بہرحال ناراض بھی ہو جائے تو کہیں نہ کہیں مان جاتے ہیں، لیکن یہ جو رشتہ ہے نا بھائی کا، بہن کا، خالہ کا، پھوپھی کا، ایک ذرا سے مسٹیک ہوئی تو گیا 10-20 سال، ہو سکتا ہے اسی میں مر مرا جائے، ختم، مر بھی گئے، ناراضگی برقرار ہے۔ اور اہل بیت فرماتے ہیں نہیں، رشتے کو مضبوط کرو، کیونکہ امام اول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کیا خوبصورت بات مولانا نے فرمائی ہے، گناہ کبیرہ آپ پڑھیے، اس میں یہ آپ کو حدیث مل جائے گی، فرماتے ہیں وہ گھرانے جملے پہ غور کیجئے گا، وہ گھرانے آباد رہتے ہیں جہاں رشتہ داری مضبوط رہتی ہے، اور وہ گھرانے برباد ہو جاتے ہیں جہاں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ 7ویں امام ہے، ابراہیم نام کا شخص آیا ہے ان کے پاس، مولا کے معجزات اور تمام چیزیں دیکھ ہی رہا تھا، کہنے لگے مولا میری موت کب آئے گی؟ امام نے چہرہ دیکھا تو مسکرائے، کہا تو تم تو یعنی موت تمہاری آ چکی تھی، کہا مولا پھر میں زندہ کیسے ہوں؟ اب جواب سنیے، امام نے فرمایا فلاں موقع تم یاد کرو کہ جب تم نے اپنی پھوپھی کے ساتھ صلہ رحمی کی تھی، کہاں یاد آیا؟ کہا وہ صلہ رحمی وہی تمہاری موت کا وقت تھا، اس سے پہلے اس کے بعد، لیکن اس صلہ رحمی کی بنا پہ اللہ نے تمہاری موت کا وقت بدل دیا ہے۔ یعنی موت کا وقت معین ہے، مگر کچھ عمل ایسے ہیں کہ اگر ہم کریں تو موت پہلے بھی آ سکتی ہے اور بعد میں بھی آ سکتی ہے۔ لہذا رشتہ داری، بھائی رجب علی خیاط کوئی عالم دین، مجتہد، علامہ،
اب جائیے یوٹیوب وغیرہ پہ اور گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے ان کے بارے میں، ان کے لیے یعنی ان کے لیے کتابیں بھی لکھی گئی. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، ہو سکتا ہے یہ واقعہ سنا ہوا آپ نے، بات آئی ہے تو میں کہہ کے گزر جاؤں، اس لیے کہ ہم ان چیزوں کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں. ہر وہ گناہ، ہر وہ بری چیز جو سماج میں ہر تیسرے چوتھے گھر ہونے لگتی ہے، اس کو ہم لوگ بہت لائٹلی لیتے ہیں. اور پیغمبر نے یہی فرمایا تھا جب ایک جہاں سے گزر رہے تھے کہ صحرا ہے، وہاں درخت بڑے بڑے نہیں ہیں، لکڑیاں نہیں ہیں. پیغمبر نے کہا کہ اب ذرا کھانا وانا بنایا جائے، لگا لکڑیاں ڈھونڈ کے لاؤ. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں ریگستان میں لکڑیاں کہاں ملیں گی؟ کہا اچھا جاؤ بکھر جاؤ، جو تنکے ملے نا چھوٹے چھوٹے اس کو اٹھا کر کے لاؤ. اب ایک صحابی ادھر، ایک صحابی ادھر، ایک صحابی، خود پیغمبر بھی جو تنکا، بھائی ریگستان میں اگر درخت نہیں تو چھوٹی چھوٹی گھاس تو ہوگی. اب وہ جو سوکھ گئی تھی اس کو لا لا کر کے لوگوں نے کیا کیا، لا کے جب رکھنے لگے تو ایک جگہ صاحب ڈھیر لگ گیا پورا. پیغمبر نے کہا دیکھو کچھ نہیں تھا مگر کتنا ہے یہ. وہی حال ہمارا اور آپ کا ہے. ہمارے سماج میں جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے، غیبت اتنی عام ہو چکی ہے، چغل خوری اتنی عام ہو چکی ہے، گناہوں آنکھوں سے گناہ اتنا عام ہو چکا ہے. ہر دوسرا تیسرا چوتھا آدمی کہیں نہ کہیں اس چیز میں اتنا گرفتار ہو گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ خدا نخواستہ زنا ہو تو بڑا گناہ ہے. ارے نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بظاہر جو گناہ ہے نا وہ اسی تنکے کی طرح ہے کہ پھیلے ہوئے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جب اکٹھا ہو جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ گناہ جو بڑا سمجھ رہے ہیں وہ بہت کم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو یہ پہاڑ بن چکے ہیں. صلوات بر محمد والے محمد. لہذا صلہ رحمی، رجب علی خیاط بہت بڑے عارف گزرے ہیں، اور دیکھیے آپ کے اندر کمال آئے گا. یاد رکھیے گا میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے اندر اپنی زندگی میں اگر آپ کمال چاہتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ بہت ہائی ایجوکیٹڈ آپ ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں، ایک ہی کالج ہے، ایک ہی سبجیکٹ ہے، یہ بھی MBBS، شاید میں بتا چکا ہوں، بس کہہ کے گزروں، یہ بھی MBBS، یہاں 400 نمبر لگ رہا ہے، یہاں 2-4 لوگ آ رہے ہیں، تو قابل دونوں ہیں، رزلٹ ایک طرح کا ہے، استاد ایک ہے، کالج ایک ہے، پڑھائی ایک ہے، MBBS دونوں ہیں، لیکن یہ فرق کیوں؟ بہت سی وجوہات ہیں. ان میں خاص وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ سے قریب کون ہے، اہل بیت سے قریب کون ہے، اور انہی میں یہ صلہ رحمی. انسان اپنے آپ کو گناہوں سے جتنا بچائے گا اللہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنے لگے گا کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے. جتنا اچھا دیکھیے، آپ دیکھیے ہر چیز میں لاجک ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو لاجک ریزن جلدی نہیں ملے گا، وہ خدا کی ذات ہے، مگر ہر چیز میں کہیں نہ کہیں آپ کو لاجک مل جائے گا. بھائی آپ خدا سے قریب ہیں، توجہ چاہتا ہوں، آپ خدا سے قریب ہیں تو خدا لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا. لیکن جیسے ہی گناہ کریں گے آپ خدا سے دور ہو جائیں گے. تو جو خدا سے دور ہو جائے تو پھر بندے کب اس کے پاس آئیں گے؟ کب آئیں گے اس کے پاس بندے؟ لہٰذا ہمیں خدا. تو رجب علی خیاط کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے آپ کے بارے میں خبر ہے کہ آپ بڑے بڑے معاملات کو حل کر دیتے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے ہمارے آفس میں، ایک فائل ہے جو نہیں مل رہی ہے، ایک فائل ہے نہیں مل رہی ہے. تو انہوں نے ایسے ہی سر اٹھایا اور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تمہاری بہن سے تمہارا کیسا رشتہ ہے؟ دیکھیں ہم لوگ کیا ہے نا کہ ایسے آدمی سے اگر مل لے کہیں گے علم غیب رکھتے ہیں. نہیں، اللہ جسے جو عطا کر دے، اور عطا تب ہوتی ہے کہ نیک کام کرنے سے بھی لیکن گناہوں سے بچنے سے. ابھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن سے تمہارا رشتہ کیسا ہے؟ اب وہ گھبرا گیا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا جاؤ، بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اتنا عرصہ گزر گیا، تم نے خبر لی اس کی؟ کہا نہیں حضور بہت. کہا جب تک وہ نہیں معاف کرے گی، اللہ اکبر، جب تک وہ نہیں معاف کرے گی تم اسی طرح زندگی بھر پریشان رہو گے. اب یہ خریدا، وہ خریدا، کپڑا لیا، یہ لیا، دق الباب کیا. جب دق الباب کیا، نوک کیا، دروازہ کھلا، سلام، اب آئے ہو؟ اب ہمارے بچے جب تھوڑا بڑے ہو گئے ہیں، اب تھوڑا کمانے لگے، جب ضرورت نہیں تھی، یعنی جب ضرورت تھی تب تو آئے نہیں. دیکھیں جب دل دکھے گا تو شکوہ تو آئے گا زبان پہ. لیکن ایک بات اور یاد رکھ لیجئے، بہن بھائی میں اگر خدا نخواستہ
ناچاکی ہو جائے تو ہو سکتا ہے بھائی بہت دیر تک ناراض ہو، لیکن ایک بار دھیرے سے بھائی اٹھ کر کے نا آگے بڑھ کر کے ایک محبت کا ایک جملہ بول دے، وہ ہو سکتا ہے وہ ادھر سے کچھ سنا دے، لیکن محبت کا جو چیزیں وہ اس کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، وہ فوراً آگے بڑھ کر کے آپ کے پاس آ جائے گی، ارے تم ہمارے بھائی ہو، ارے تم ہمارے بھائی ہو، اچھا آؤ بھائی کوئی بات نہیں ہے، آئے ہو صحیح، اب آئے ہو چلو کوئی بات نہیں آؤ، مگر کیسے آنا ہوا؟ اب اس نے اپنا پورا قصہ سنایا کہ یہ بات ہے، رجب علی خیاط صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا بنا کچھ کہے کہہ دیا تمہاری بہن سے تمہارا رشتہ نہیں صحیح ہے، اور جب تک تم نہیں معاف کرو گی میری بہن میں ایسے ہی مجبور ہوں اور میری نوکری چھوٹ جائے گی اور یہ ہو جائے گا۔ کہا میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا۔ اب لیجیے بہن بھی راضی ہو گئی، خوشی خوشی یہ گھر آئے۔ اب یہ آخری دن ہے آفس میں کہ آج اگر وہ فائل آپ نے نہیں دی، کیونکہ باس کو یہ لگ رہا تھا کہ کچھ ٹیبل کے نیچے سے ان کو ملا ہے، فائل غائب ہو گئی ہے، یعنی غائب کر دیا انہوں نے۔ اب ادھر سے آ گیا پیون کہ بھائی چلیے بلا رہے ہیں آپ کو سر۔ اب یہ ابھی اپنی چیئر سے اٹھا تو اتفاق سے جب جانے لگا تو پیچھے جو الماریاں وغیرہ ہوتی ہے اس پہ نگاہ پڑی تو کیا دیکھا، یہ سامنے فائل رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، یہ سامنے فائل رکھی ہوئی ہے، گیا اور لے جا کر کے دے دیا۔ کچھ سمجھ میں آیا، رشتہ مضبوط ہوگا تو گھر آباد رہے گا، اور رشتے میں کمزوری ہوگی تو گھر آباد نہیں رہے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا کیا دیکھیے، میں بھی اسی سماج میں رہتا ہوں، ہمارے بھی چچا بابا دادا، ہمارا بھی خاندان ہے، اللہ کا شکر بہت بڑا ہے، تو ہمارے یہاں بھی یہ سب کیسز ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن پیغمبر کیا فرماتے ہیں، اور بالکل نفسیاتی، بالکل جس کو اپنے چینل لینگویج میں کہا جائے، گراؤنڈ لیول پہ ادھر کے بات کی جائے، قدم نہیں اٹھتا۔ شیطان آپ کو نہیں جانے دیتا، اگر آپ چاہیں بھی نا، جیسے مان لیجیے کوئی اسپیکر پڑھ رہا تھا، میں نے سنا، ارے نہیں چلو منا لینا چاہیے، ہے نا، آج ہم پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، آپ میں سے کبھی یہ ہو سکتا ہے کوئی جوان یہ سوچے کہ ارے نہیں چچا ناراض ہیں، ہے نا، چلو بہن ناراض ہیں، ایک فون ہی تو کرنا ہے، چلو مل لیتے ہیں جا کر کے۔ آپ یقین مانیے اتنی رکاوٹ آئے گی، اتنا دل آپ کا کہ نہیں جاؤں گا میں، یہاں نہیں آئے، وہ نہیں آئے، یہ کہہ دیا، وہ کہہ، تمام چیزیں جو ہے اب شیطان ان سارے منظر جو گزر چکے ان کو سجا کے پیش کرے گا۔ دیکھو وہ نہیں آئے تھے، تمہاری شادی ہوئی تو وہ نہیں آئے تھے، تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو وہ نہیں آئے تھے، انہوں نے کھانا واپس کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے یہ تانا مارا تھا، سب بھول گئے ہو۔ یہ اندر سے آواز آئے گی، جب توڑنے والی آواز آئے تو سمجھ لینا رحمان کی نہیں، شیطان کی ہے۔ فوراً کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عزیزان محترم، پیغمبر کیا فرماتے ہیں، رشتہ داروں سے رشتہ جو ٹوٹا ہوا ہے، توجہ چاہتا ہوں، جوڑنے کے لیے جب تم چلو گے نا تو جب آپ جائیں گے تو وہاں سے سنایا بھی جائے گا۔ آ گئے نا، دیکھیے آپ دیکھیے اندازہ، یعنی جو بزرگ حضرات ہیں وہ زیادہ بہتر بتائیں گے۔ آ گئے، تھوڑا سا اپنی لینگویج میں کہوں، آ گئے اپنے اوقات پہ، آ گئے نا یہاں پہ۔ تو یہ جو ٹون ادھر سے ہے نا، وہ جو ستم ادھر سے ہے نا، یہ جو ظلم ادھر سے ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس بے عزتی کو جو لمحے بھر کی ہے، جملے پہ غور کیجئے گا، اگر تم نے اس بے عزتی کو جو لمحے بھر کی تھوڑی دیر کے لیے ہے نا، اگر تم نے اس کو برداشت کر لیا تو میں رسول ہو کے وعدہ کر رہا ہوں قیامت میں تمہیں عزت دلاؤں گا۔ ارے جسے رسول قیامت میں عزت دلائے اس سے بڑا بادشاہ کون ہوگا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی۔ تو پہلا کیا فرمایا؟ ماں باپ۔ دیکھیے میں جان بوجھ کے خاص آج شب اس شہادت میں اس موضوع کو چھیڑا ہوں جان بوجھ کر کے، مجلسیں ہوں، 2 مہینہ 8 دن ہوں، ایام عزائے فاطمیہ کی 20-22 دن کی مجالس اب ہونے لگی ہے، رجب، شعبان، ماہ مبارک رمضان، ولادت اور شہادت، اور نہ جانے کتنے ایصال ثواب کی مجلسیں، یہ سب ہونے کے باوجود بھی اگر ہمارے گھر میں ہم جائیں اور موڈ اپسیٹ ہو، چہرہ اترا ہوا ہو، باپ کا منہ ادھر ہو، بیٹے کا ادھر ہو، بھائی ناراض ہو، بہن ناراض ہو، تو پھر میں یہ تو نہیں کہوں گا مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا آج موقع کی غنیمت کو دیکھتے ہوئے اکثر یہی ہوتا ہے کہ مجمع ہو تو ذرا سا، ہے نا، لیکن نہیں، تھوڑا سا میں اس لیے کہ یقین کرتا ہوں کہ شہزادی اور اہل بیت علیہ السلام آئے،
کوئی ایک بندہ بھی اس حقیر کی اس گفتگو کی وجہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتے کو جا کے جوڑ لے گا تو یہ رشتہ جب تک جڑا رہے گا اس کے اکاؤنٹ کا جو ثواب ہے وہ ہم تک بھی آتا رہے گا. تو پہلا ماں باپ، دوسرا بیوی بچے، تیسرا رشتہ دار، چوتھا پڑوسی. چوتھا پڑوسی ہے. اور پانچواں سنیں گے آپ، فی سبیل اللہ. مسجد بن رہی، دے دو اس میں، یہ ہو رہا ہے فی سبیل اللہ. جتنے بھی کام ہیں یہ ہے کیا؟ پانچویں نمبر پر. اور ہم چونکہ ان چیزوں کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتے، پانچویں کو لے آتے ہیں پہلے نمبر پہ اور پہلے کو لے جاتے ہیں پانچویں نمبر پہ. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی تعویذ بتائیے. ارے صحیح سے چلیے تو برکت اپنے آپ ہی آئے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیں مسئلہ کیا ہے ہمارے سماج میں نا چیزوں، کیونکہ جب یہ کیمرہ لگا ہوتا ہے تو بہت کچھ دل چاہتا ہے مگر نہیں پڑھ پاتے. پتہ نہیں کون آدمی کس مزاج سے سن رہا ہے اور کہاں سے کیچی لگا کر کے 1 منٹ کا. ہم لوگ جانتے تو بہت کچھ ہیں، جانتے ہیں مگر صحیح طریقہ نہیں جانتے. بہت کچھ ہم جانتے ہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں بس. تو پانچویں نمبر پر ہے فی سبیل اللہ. اب اگلا جملہ حدیث کا سنیے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ جو اوپر 4 چیزیں گزری ہیں، اگر تم نے یہ حق ادا نہیں کیا اور 5ویں نمبر پہ آ کر کے کھڑے ہو کے یہ لے لیجئے اور اپنا سینہ چوڑا کر رہے ہو تو اللہ پھر تمہارے ایسے صدقے کو بھی قبول نہیں کرے گا. ارے جب ماں باپ کے نہیں ہوئے، نہیں جملہ بدل دوں، اما جب اپنا نہیں گھر بنا پائے تو خدا کے گھر میں سیمنٹ کی بوری دینے سے کیا فائدہ. صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں دیجئے مگر پہلے وہاں بھی، یہاں آئیے مگر ان کو بھی خوش کر کے، یہاں دکھائی دیجئے مگر گھر میں بھی دکھائی دیجئے. ایسا نہ ہو. معاملہ وہی ہے، یہاں سے پانی ابل رہا ہے مگر سسٹم کچھ ایسا اس میں لگا دیا کہ سیدھے وہاں جا کے گرتا. اسے ہوتا کیا دیکھیے آپ، بالکل پھر پریکٹیکل باتیں. ہوتا کیا ہے، جو آپ کے دور دوست اور یہ سب چیزیں ہیں نا وہ جلدی آپ سے ناراض نہیں ہوں گے. بہت دل کی گہرائی سے اور عظیم بات کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ عمر تو نہیں ہے لیکن جو تجربہ بزرگوں کے ساتھ میں رہنے سے حاصل ہوا ہے. میں نے پہلے مجلس میں کہا تھا، امام اول نے اپنے بچوں سے کہا تھا ہم تک یعنی پیغام پہنچانے کے لیے کہ ہماری زندگی سے تجربہ لے لو، ورنہ اس تجربے کو حاصل کرنے کے لیے ہماری عمر چاہیے، ہے نا. ہوتا کیا دیکھیے، دور دراز کا دوست ہے، رشتہ ہے مگر وہ اتنا قریبی نہیں ہے، چچا کی لڑکی کا فلاں وہ دور ہو گیا. چلیے یہ ماں باپ بھائی بہن یہ بالکل خون کا رشتہ ہے. ان کو ہٹا کر جو دور والے رشتے ہوتے ہیں وہ آپ سے جلدی ناراض ہوتے ہیں کیا؟ صحیح بتائیے گا. جو ناراض آپ سے نہ ہو جلدی، غلطی ہونے کے باوجود بھی، جانتے کیوں نہیں؟ ارے ہم سے کیا مطلب، چھوڑو خود ہی جھیلیں گے. تو پتہ لگا ان کو اس کا مطلب وہ محبت نہیں ہے جو محبت اسے ہے کہ جو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. ارے یہ کام کیوں کر رہے ہو تم، یہ نقصان ہو جائے گا، تمہارا دماغ کا کیا ہو گیا. تو ان سے برا مت ماننا، یہی تو تمہارے چاہنے والے ہیں. اللہ اکبر. یہ تمہارے صحیح محب ہیں، یہ تمہارے چاہنے والے ہیں. یہ محبت ہے جو بول رہی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ محبت نہیں ہے. وہ تو کہہ رہا ہم سے کیا مطلب، چھوڑو دیکھا جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں، جو ہم کو ٹوکتا ہے ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں اور جو نہیں ٹوکتا اس کے ہاں سلام کرتے ہیں. اللہ یہی کہہ رہا. پھر ہم نے کہا ہم جانتے تو ہیں مگر صحیح طریقہ نہیں جانتے. جب آپ جائیں گے نا بہن کے ہاں، بھائی کے ہاں، چچا کے ہاں جو ناراض ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ بولیں گے. کہا تھا آ گئے آج تم، ہو گیا نا، نہیں سمجھ رہے تھے. تو اس کو جھیلنا بھی جو ہے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ یہ محبت کرتے ہیں. بس اسی رشتے کو آپ جوڑ لیجیے. تو عزیزان محترم، تو 5ویں نمبر پر ہے فی سبیل اللہ. ایسا نہ ہونے پائے کہ ہم ان چاروں چیزوں کو بھول جائیں اور بس خالی فی سبیل اللہ والی چیزوں میں نظر آئیں. برکت ہوگی مگر ویسی نہیں ہوگی جیسی ہونی چاہیے. صلوات پر محمد و آل محمد. تو انفاق فی سبیل اللہ. اب شہزادی کی زندگی دیکھیے، اللہ اکبر.
میں مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ واقعی اس حدیث کو مکمل کرنے کے لیے 2-4 مجلس چاہیے. یہ یعنی خطابت کو جوش میں نہیں بول رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، چاہیے ہم، لیکن مختصر کروں. یہ شہزادی ہیں. اب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اگر قرآن کی آیت ہے تو پریکٹیکل اہل بیت کر کے دکھائیں گے. اب چونکہ موضوع شہزادی کا ہے لہذا گفتگو شہزادی کی ہوگی. شادی ہو گئی، رخصت ہو گئی. اب جب رخصت ہو کر کے اپنے گھر پہنچی تو پیغمبر تشریف لائے اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے. اب جو تشریف لائے تو دنگ رہ گئے، یعنی اپنی زبان میں کہا جائے سمجھانے کے لیے. اے بیٹا، جی بابا، پرانا جوڑا. آئے ہائے ہائے. فرماتے ہیں بیٹا تمہارے پاس تو 2 جوڑے تھے نا. اللہ اللہ، کیسے ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں کاش کہ وہاں سے آواز آ جائے، کاش وہاں سے ہم ایکسپٹ ہو جائیں کہ ہم ویسے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ شادیوں میں جوڑے مت دو بیٹیوں کو، لیکن ہاں 70 جوڑا، 80 جوڑا، 100 جوڑا، 50 جوڑا. کبھی دیکھو کوئی کونے میں مزدور کی بیٹی تو نہیں کھڑی ہے. باخدا پھر برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. موضوع میں بات آئی ہے تو ہو سکتا ہے آگے آئے، ورنہ کل پرسوں میں. بیٹا 2 جوڑا، آپ کے پاس نیا والا بھی تو تھا جس کو آپ پہن کے یہاں آئی تھی، دلہن ہے نا آپ، وہ نیا والا کہاں چلا گیا؟ فرماتی ہیں بابا رات میں نا ایک آواز آئی کہ کوئی ہے جو خدا کے نام پر میری بیٹی کے لیے مجھے لباس دے دے. تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا ہے. دیکھیے سوال اس لیے ہوتا ہے کہ نبی امام جانتے ہیں کہ ہمارا سماج کیسا ہے، لہذا اسی لحاظ سے سوال کر کے جواب آپ تک پہنچانا، ہم تک پہنچانا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا بیٹا دینا تھا تو یہی پرانا والا کیوں نہیں دے دیا؟ بالکل دکھتی ہوئی نس پہ ہمارے ہاتھ رکھ دیا ہے کہ جو ہم کرتے ہیں کہ جب 6 بار ہماری بیوی جو جوڑا پہن چکی ہے، اب محلے والے، واقعی یہ ہم ایسے سماج میں رہتے ہیں کہ محلے والے ٹون مارنے لگتے ہیں، بس یہی جوڑا ہردم پہن کے آتی ہیں آپ، یہی لڑکے کو ہردم پہنائی رہتی ہے. کیا عرفان صاحب یہی کرتا پیجامہ اور جب دیکھو تب یہی شرٹ پہنے رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر. تمہاری زبان کیسے، پتہ نہیں کس حالت میں یہ ہو، پتہ نہیں اس کی آمدنی کتنی ہے، پتہ نہیں یہ قرضے میں ہے کہ نہیں ہے. آپ نے یہ جو کہہ دیا نا، ہو سکتا ہے باخدا بہت عظیم جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کے اس کلام کی وجہ سے کل کی مجلس میں اگر یہ خاتون نہیں آئی تو اس کے ذمہ دار پھر آپ ہوں گے. کیوں؟ اب وہ گھٹ کے رہے گی، جوڑا وہی ہے، جاؤں تو کیسے جاؤں، کیونکہ ہر جگہ ٹون مارنے والے اور مارنے والیاں ہوتی ہیں. اللہ محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے سماج کو. صلوات بر محمد والے محمد. زبان پہ قابو کیوں ہم بولیں بھائی؟ کیوں ہم ہوتے کون ہیں بولنے والے؟ ہم بندہ خدا کا ہے، خدا جانے اور بندہ جانے. ہم کون ہوتے ہیں؟ اور اتنی تمہیں فکر ہو رہی ہے کہ یہی شرٹ پہنا ہوا ہر دوسرے دن نظر آتا ہے تو پھر دے دو نا، دے دو. پھر اگر تمہیں اتنا ہی لگ رہا ہے کہ یہی جوڑا، ایک ہی جوڑا آپ پہن کے آ رہی ہے، وہاں بھی ولیمے میں یہی دیکھا تھا، یہی دیکھا تھا، کیا تمہارے شوہر نہیں دیتے ہیں؟ یہ ٹون ہے، یہ طنز ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ دل دکھانا ہے. مومن کا دل، اللہ، میں نے کل عرض کیا، خدا عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے بندے کو رسوا کرنے والے؟ بیٹا پرانا والا جوڑا کیوں نہیں دیا؟ ہماری طرح جب پرانا ہو جائے گا تو ہم بیوہ ڈھونڈتے ہیں، جب بچے کا لباس چھوٹا ہو جائے تو ہم یتیم ڈھونڈتے ہیں. پھر بھی وہ اتنا کریم پروردگار ہے کہ تمہارے پرانے اترے ہوئے جوڑے کو قبول کر کے ثواب دے دیتا ہے. لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، جو خدا تمہارے اترے ہوئے جوڑے کو قبول کر کے ثواب دے دے، ذرا سوچو اس کی راہ میں اگر نیا لباس دو گے تو کتنا ثواب ملے گا. بیٹا یہ پرانا جوڑا کہاں بابا وہ آیا تھا، تو پرانا کیوں نہیں دے دیا آپ نے؟ کیا جملہ کہا بابا، خدا کی راہ میں دوں اور پرانا دوں، فاطمہ کو حیا آتی ہے، اپنی زبان میں کچھ شرم آتی ہے. لیکن آئیے میں اپنے لیے کہوں، آپ اپنے لیے سوچئے، اس لیے کہ شہزادی تشریف لائیں، بیوی، ہم کو کوئی شرم نہیں آتی. کالر جب پھٹنے لگے گا، الماری جب بھر جائے گی، پرانا جب ہو جائے گا، کھانا اگر بچ جائے گا، تب ہم کو یاد آتے ہیں کہ کوئی غریب بھی ہے کیا. شہزادی نے کہا بابا خدا کی راہ میں دوں اور پرانا دوں؟
فاطمہ کو حیا آتی ہے. گویا یہ عظیم پیغام ہے علی کے چاہنے والوں کے لیے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے. اور باخدا میں کہہ رہا ہوں، خدا کی راہ میں جب بھی، اور بالخصوص یہ امام حسین علیہ السلام، مجلس اعزا، یہ تمام چیزیں جب بھی آپ آئیے نا، اپنی حیثیت کے مطابق بہترین چیز دیجئے حابیل کی طرح، خراب چیز مت دیجئے قابیل کی طرح. صلوات بر محمد و آل محمد. حابیل کی طرح یہ شہزادی ہے. میں جلدی اس لیے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا. بیٹا پرانا کہا نہیں، فاطمہ کو حیا آتی. تو کیا کیا شہزادی نے؟ وہ میں نے 20 جوڑا نہیں کہا ہے. کتنا کہا ہے؟ سنو نا، آپ تھوڑا سا بولیے کتنا جوڑا ہے شہزادی؟ کتنے جوڑے میں رخصت ہوئی؟ ایک پہن کے ایک لے کر کے نا. کوئی اگر نیا جوڑا دے دے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے 25 جوڑا تھا، اٹھا کے دے دے. کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ ایک ہی نیا جوڑا تھا. اور اس سے بڑی بات کہوں، یہ اس خدیجہ کی بیٹی ہے کہ جس کی ماں کے دامن کو کنیزیں اٹھا کے چلا کرتے تھے، مگر وہ بی بی کیا صبر ہے، 2 جوڑے میں رخصت ہو گئی. اسی کو کہتے ہیں ایثار. ضرورت ہماری ہے مگر ہم دیکھ رہے ہیں سامنے والا بھی ضرورت مند ہے تو ہم پرانا پہن لیں گے مگر آپ نیا پہنیے. اور یہ ہمت تب آئے گی کہ جب شوہر ایسا ہو کہ ہمارے اس کارنامے پر، اس عطا پر وہ ناراض نہ ہو. تو جس کا شوہر علی ہو. ایک روز موضوع پہ ہوں، تھوڑا سا 2-4-10 منٹ کے بعد مل جائے گا یہ موضوع. آئے شہزادی کے پاس، کہنے لگیں کہ بنت نبی طبیعت خراب تھی اور شاید یہی ایام رہے ہوں گے یا جو بھی رہا ہوگا، کچھ خواہش کچھ بیان کیجئے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کچھ کہیں تو میں لے کر کے آؤں. تو کہنے لگے کہ یا علی، میرے بابا نے منع کیا ہے. ہم میں سے کوئی ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہے کہ اپنے شوہر کی حیثیت کے مطابق ڈیمانڈ کرنا؟ اور یہاں تو پیغمبر نے کہا فاطمہ علی سے بیجا چیزیں نہیں مانگنا. اس شہزادی سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ ہماری بہن بیٹیوں سے کہا جا رہا ہے. کہنے لگے کہ ہمارے بابا نے منع کیا ہے. کہنے لگے نہیں، آپ کچھ کہیے، آج میرا دل ہے کہ آپ کچھ کہیں تو میں لے کر کے آؤں. شہزادی نے نہ جوڑا مانگا، نہ گلے کا ہار مانگا، نہ کنگن مانگا، نہ جوتی مانگی. طبیعت خراب تھی، کہا اگر انار مل جاتا یا علی. اب آپ سوچئے کہ مولائے کائنات کی زندگی میں آج کا دن کتنی خوشی کا دن رہا ہوگا کہ جس زوجہ نے اپنی پوری ابھی تک کی زندگی میں کچھ نہ مانگا ہو، اس نے اگر کچھ مانگا ہو تو کتنی جلدی ہوگی کہ میں جاؤں اور لا کے جلدی سے دے دوں. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو یعنی کیسے سمجھا پائے آدمی، وہ خود سمجھیے آپ. ایک شوہر اور زوجہ ایسی جس نے کچھ نہ مانگا ہو. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ارے ہماری بیوی کچھ نہیں مانگتی، تو یہاں ایک دوسری سیرت بھی ہے. تم نے پڑھ کے کبھی پوچھا؟ تم بھی تو جاؤ پوچھو کچھ چاہیے. اگر وہ شریف اتنی ہے کہ تم کو نہیں پریشان کر رہی ہے تو کبھی آپ کے دل میں تو یہ خواہش پیدا ہو کہ ارے کچھ تو کہو، آج میرا دل ہے میں لے کر کے آؤں. یہ مولائے کائنات نے یہ بھی سکھایا ہمیں. اسلام میں کوئی چیز ایک طرفہ نہیں ہے. اگر 18 سال کا لڑکا بگڑنے لگا ہے اور آپ کہہ رہے لڑکا نہیں ہے، سب صحیح ہے، بگڑ گیا ہے، تو اسلام کہہ رہا کہ پہلے سے دیکھو تربیت کیسی کی ہو. اس پہ بلیم بعد میں لگاؤ، پہلے اپنے کو دیکھو. تو مولائے کائنات بازار میں آئے اور روایت یہ کہتی ہے کہ وہ سیزن انار کا اس طرح سے نہیں تھا، یعنی فراوانی نہیں تھی کہ بہت زیادہ مارکیٹ میں مل جائے. پوچھتے پوچھتے تو پتہ لگا کہ ہاں وہ شمون ہے نا، شمون، ہاں اس کے پاس آیا ہوا ہے، وہ بیچ رہا ہے، سنا ہے. اب مولائے کائنات وہاں دیکھیے پوچھ رہے ہیں سب ہم کو بتانے کے لیے، ورنہ مولا کو سب معلوم ہے. گئے شمون، ارے جی سنا انار تم لائے ہو؟ کہ مولا لائے تھے بک گیا سب، نہیں بچا؟ کہنے کہ نہیں بچا. کہ نہیں ایک ہے. ارے ہم نے اپنے ہاتھ سے تولا، لوگ آتے رہے ہم دیتے رہے، نہیں ایک بھی نہیں ہے. اچھا یہ سچ کہہ رہا تھا؟ کہ ایک بھی نہیں ہے. کہ نہیں ایک ہے.
ارے مولا نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے. ابھی اس نے جیسے ہی کہا ایک بھی نہیں ہے، تب تک پردے کے پیچھے سے آواز آ رہی جی اندر آئیے ایک ہے. دیکھیے پاکٹ منی بیویاں جو ہے وہ ٹھیک ہے کام کے وقت آپ وہی کام آتی ہیں. جب آپ پریشان ہوں گے اور اب کیا ہوگا، اے ٹی ایم میں نہیں ہے اور بینک نہیں ہے، اور اچھا لیجیے اب دے دیجیے گا. بس ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ رکھ لیں کہ کوئی 8 بجے آ کے کہے کہ کل سے 500 اور 1000 کی نوٹ نہیں چلے گی. صلوات بر محمد والے محمد. ہے نا. اب فقہی مسائل میں نہیں جا رہے ہیں، اس میں کہیں کچھ شرطیں ہیں جس کی بنا پہ یہ چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، ادھر نہیں جا رہا ہوں. تو آواز آئی ہے آئیے ایک ہے انار، اور لانے کے بعد کہا مولا وہ رکھ لیا تھا لیجئے. تو مولا نے جو ہے وہ 4 درہم دیا اس کو. تو مولا آدھے درہم کا ہے یہ، توجہ چاہتا ہوں، مولا آدھے درہم کا ہے یہ، ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان مولا آپ پر. مولا نے پلٹ کے کہا میں جانتا ہوں یہ آدھے درہم کا ہے، مگر تیری زوجہ کو 4 درہم کی ضرورت ہے. تیری زوجہ کو 4 درہم کی ضرورت ہے. یا علی اتنا جانتے ہیں؟ کہاں. تو پھر مولا ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہوں گے مولا اگر صحیح ہو تو ذرا ہماری دعاؤں کو پورا کر دیجئے. کہیے تو صحیح اس علی کی بارگاہ میں. مولا امام کا واسطہ دے کے خدا کی بارگاہ میں پہنچیے تو صحیح. اب امام وہ انار لیے، بھائی ہماری زوجہ ہم سے کچھ کہہ دے کہ آپ یہ لے آئیے. دیکھیے ابھی پہلا ہی پوائنٹ ہے انفاق فی سبیل اللہ، ابھی قرآن باقی ہے، پیغمبر کے چہرے کی زیارت باقی ہے. اب امام جب لے کے چلے تو ہم اور آپ تو ہے نہیں کہ ہماری زوجہ نے اگر کچھ مانگ لیا ہو. ارے وہ سب بات چھوڑیے، دور کی بات. مجلس پڑھے، مثال ہے، مثالی تک سمجھیے گا، کیونکہ ایسی جو مثال ہے جس میں تھوڑا نقص پایا جائے اسے ہمیشہ چاہیے کہ پڑھنے والا اپنے اوپر لے، کہ نہیں کہ بھائی اب بات بھائی یہ اور اس طرح سے یہ تو فیل کر جائیں گے. دیکھو یار یہ سب باتیں ہم ہماری طرف منسوخ کر رہے ہیں. اب ہم مجلس پڑھ کے اترے، سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کل کیا بننے والا ہے، کل کیا بڑھنے والا ہے نا. تو خبر گھر پہنچ گئی تھی، انہوں نے کھانا ہی نہیں بنایا. اس لیے نہیں بنایا کہ ان کو معلوم تھا آج جو ہے وہ بریانی بٹنے والی ہے، اور یہ مجلس پڑھنے گئے تو ڈبل ٹرپل تو ملنا ہی ملنا ہے ان کو. تو آج آرام کرو. اب ہم صاحب جب گھر پہنچے تو ہاتھ خالی. ہاتھ خالی کیوں ہوا؟ جیسے ہی ہم 4 ڈبہ اپنا لے کے آگے بڑھے، اور ادھر تبرک جو ہے وہ بڑھ اٹھ کر کے سب ختم ہو گئے، لوگ جانے لگے. اتنے میں 1-2 لوگ آ گئے، ارے مجلس ختم ہو گئے. ہاں ختم ہو. ارے چلیے ارے میں نے کہا رکو صحیح، میرے پاس جی 2-4 ایکسٹرا لو پکڑ. ہم کو کیا ان کو کھانا نہیں بنا ہے. ہم نے جو ہے ان کو بھی دے دیا. ان کو آگے بڑھے تو محلے کے ایک لڑکے کو دیکھا، تو بیچارہ غریب غریب تھا، 1 ڈبہ تھا، اس کو بھی دے دیا. اچھا میں نے کہا یہ بھی لے لو، جاؤ گھر میں دے دینا. اس لیے کہ بھائی اکثر بڑا کرتا ہے ہمارے یہاں، تو کھانا اکثر آج نہیں جائے گا تو کیا حرج ہے. اب ہم جو مثال ہے خالی ہے، اب جو گھر میں پہنچے بریانی، میں نے کہا وہ ہاں 4 ڈبہ ملا تھا، 4 تبرک. کہاں گیا؟ بانٹ دیا ہم نے. بہت دیوی دیوتا بنے. یہ سب بچے بیچارے بیٹھے ہوئے اتنی دیر سے، ہم انتظار میں ہیں کہ آپ ابھی آ کر کے دیں گے. تو یہ حالت کیا ہے ہمارے جیسے لوگوں کی، کہ جو ہم روز آنا 2-4 دن میں کھایا کرتے ہیں، اگر وہ بھی اگر ذرا سا بھولے سے کسی کو دے دیا تو ہو سکتا ہے گھر سے تھوڑا سا ایکشن اور ری ایکشن بدل جائے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر ایسی کوئی چیز ہو جو زوجہ ڈیمانڈ کر دے تو پھر اس کو جو ہے تھوڑا سا کہیں کوئی، مگر مولا تو ایسا کریں گے نہیں. صلوات بر محمد والے محمد. دیکھیں بہت عظیم پیغام ہے. آج پوری مجلس جو ہے وہ اپنے آپ میں جو ہے پورے پیغام سے لبریز ہے، بھری ہوئی ہے. بس یہ ہے کہ خدا ہم اس پہ عمل کر لیں. اب جب جیسے ہی مولائے کائنات جیسا، دیکھیے دوپٹہ اگر سر پہ رکھ لے گی نا ماں اذان کی آواز سن کے، تو بیٹی سے کہنا نہیں پڑے گا کہ اذان ہو رہی ہے، دوپٹہ کہاں ہے. وہ آپ کو دیکھ، شوز آگے اتاریے، چھوٹا سا بچہ 4 سال کا اسی میں پیر ڈال کے چلے گا، گر جائے گا، لیکن چلے گا ضرور. کیوں چلے گا؟ اس لیے کہ دیکھتا ہے ڈیڈی پاپا جو بھی کہتا روز اسی کو پہن کے جاتے ہیں. تو جو بڑے کرتے ہیں چھوٹا وہ دیکھ کے کرتا ضرور ہے. بات الگ ہے کہ یہ ائمہ ہیں، ان کا ہر عمل ہمارے لیے جو ہے اسوہ حسنہ ہے،
ایسا نہیں ہے کہ مولا کو دفن کر کے آ رہے تھے تو کھنڈہر سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی تو حسن حسین ہی آگے بڑھے، اس لیے کہ مولا کائنات جب انار لے کے چلے تو کسی کی کراہنے کی آواز آئی، امام اس کے قریب میں پہنچے تو دیکھا ایک شخص بیماری سے تڑپ رہا ہے، بخار سے۔ امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہ مولا بس ایک گزارش ہے۔ کہا کیا؟ کہ اگر یہ انار مل جاتا۔ میں نے کہا ابھی 3 منٹ پہلے 4 منٹ پہلے کچھ چیزیں ہیں جو پڑھی جا سکتی ہے، وہ صحیح سے سمجھائی نہیں جا سکتی، ہر آدمی خود ہی سمجھے۔ جس زوجہ نے کبھی کچھ نہیں مانگا ہو، ایک انار مانگا اور وہ لاتے وہ بھی ایک ہی ملا، اور جیسے ہی آگے بڑھے تو اتنے میں ضرورت مند مانگ لیا، تو وہ ہم لوگ تھوڑی ہیں کہ چاقو لاؤ اور یہ لاؤ اور وہ لاؤ۔ مولا نے یوں کیا، زوجہ بھی ہے نا ذہن میں کہ گھر سے بھی مانگا گیا، چلو ٹھیک ہے آدھا کر دیتے، آدھا تم لے لو، آدھا ہی لے کے چلے جاتے۔ اس نے کہا چلو، مولا نے کہا ذرا منہ کھولو، تو اس نے منہ کھولا، پکڑ کے جو ہے مولا نے دبا دیا۔ اب ہم لوگ بھائی یوریا والے ہیں نا، ہم سے نیبو نہیں نچوڑتا صحیح سے، تو انار کہاں سے دبا پائیں گے؟ اب جو بزرگ حضرات ہیں بیٹھے ان سے پوچھئے کہ کیسے وہ مٹن کھاتے تھے اور مچھلی کھاتے تھے، ہم لوگ 1-2 روٹی میں بس، اس لیے کہ نہ کام ویسا ہے محنت والا ہے نہ کچھ ہے، تو حالات بدلتے ہیں تو یہ سب چیزیں بہرحال ہوتی ہے۔ مولا نے کہا منہ کھولو، اب پکڑ کے گاڑ دیا، جو جوس تھا وہ اندر گیا تو راحت تو ملنا ہی تھا۔ اب ٹھیک؟ کہا مولا اب کوئی خواہش؟ کہ اگر وہ آدھا اور مل جاتا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے آؤ چلو، ہم نے پڑھ تو دیا۔ اب آپ سوچئے، میں نے مثال دی نا، ہر چوتھے دن بریانی کھا رہے تھے، مگر ایک دن نہ پہنچی، ہر چوتھے دن کھا رہے ہیں، جبکہ کہیں نہ کہیں سے تبرک آ رہا ہے، جب آ رہے ہیں تو جھولا بھر بھر کے لا رہے ہیں، اتنا کہ کھاؤ بھی بانٹو بھی محلے میں۔ اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ انتظار ہو رہا ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن دوسری مرتبہ کیا ہوا، جب 4 ڈبہ ملا تو چاروں پہنچ گیا۔ کیوں؟ مثال ہے خالی، اس لیے پہنچ گیا کہ معلوم ابھی بانٹ کے جائیں گے تو پھر سننا پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا، اب جملے آخری، اب پتہ یہ چلا کہ آپ کے اندر دینے کا، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے اندر دینے کا جذبہ تب پیدا ہوگا کہ جب گھر سے آپ کو ذہنی سپورٹ ہو۔ پہنچ گئے آپ، جب آپ کو یقین ہو کہ ادھر کچھ کہا نہیں جائے گا، تب آپ کے اندر یہ ہمت پیدا ہوگی۔ یہ آئمہ ہمیں سکھا رہے ہیں، میں یہ انار نہیں دے رہا ہوں، یہ بھی پیغام دے رہا ہوں کہ زوجہ ایسی ہے کہ علی کے ہر عمل سے راضی ہوگی، ہر عمل سے۔ اب آئیے جلدی سے میں ملا دوں، میں نے کہا تھا مل جائے گا نا، انفاق فی سبیل اللہ۔ اب مولا انار لے کے تھوڑی پہنچے، اب جب پہنچے بھاری قدموں کے ساتھ، بہت تیز نہیں، رکتے رکاتے، کیسے جاؤں، ایک چیز کہا تھا وہ بھی نہیں پورا کر سکا، کیا کروں، کہاں سے اب ملے، کہیں ہے بھی نہیں۔ بہرحال فاطمہ ہے، ہر حال میں راضی رہتی ہیں، چلتے ہیں گھر پہ۔ گئے گھر میں، داخل، سلام کیا، اب یہ سمجھانے کے لیے، ورنہ ایسے تھوڑی، ارے بنت نبی انار کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں ابھی کوئی آیا تھا کہ علی نے بھیجا ہے؟ بھائی وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ علی بھی ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام علی بھی ہے۔ کہاں ابھی کوئی آیا تھا، اس نے یہی کہہ کے دیا کہ علی نے بھیجا ہے۔ اب میں دونوں واقعات کو ملانا چاہتا ہوں، اور یہیں سے آپ کی خاموشی بھی ٹوٹے گی اور معرفت کے درجات آپ کے بلند ہو جائیں گے ایذان محترم اہل بیت کے لیے۔ یہ ہے فاطمہ اور یہ ہے علی، انہوں نے اپنا نیا لباس دیا، انہوں نے انار راہ خدا میں دیا۔ خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، حسنین کے لیے جنت سے نیا لباس بھی بھیجوں گا، فاطمہ کے لیے جنت سے انار بھیجوں گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حیدری، وہ گھبرایا نہ کیجیے کبھی بھی، دینے لینے میں خود میں خواتین سے بھی گزارش کر رہا ہوں، حوصلہ بڑھایا کریے، بس طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ جو ہم نے پوری اس مجلس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو سمجھایا ہے نا، تھوڑا سا بہت واہ سبحان اللہ نہیں، اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، بس یہی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ آیا ہوں یہاں اتنے دور سے، میں بھی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے کائے لیے آیا ہوں، کچھ تو ہو کہ آپ تک پہنچے، ہم تک پہنچے۔ ایذان محترم اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتے کہ 5ویں کلاس سے پڑھنے کے بعد سیدھے ہائی اسکول میں آپ پہنچ جائیں۔
آپ کو 6ठी 7ویں 8ویں 9ویں کراس کرنا ہوگا، تب جا کر کے آپ ہائی اسکول آئیں گے، تب اس کے بعد آپ کا انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چھلانگ مار کر کے وہاں پہنچ جائیں، ہمیشہ ادھورے رہیں گے ہمیشہ۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے جو ہم ادھورے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ہم کام تو صحیح کر رہے ہیں مگر راستہ صحیح نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ لہٰذا شہزادی نے فرمایا کہ خدا، راہ خدا میں انفاق کرنا۔ وعزان محترم ذرا سوچئے کیا فاطمہ کو وہ لباس پیارا نہیں تھا؟ لیکن اہل بیت علیہ السلام ایک ایک ائمہ کی زندگی سے خالی انفاق اگر بتاؤں تو آپ کو کم سے کم 2-3 مجلسوں کا موقع دینا پڑے، تب ہم بتا پائیں گے کہ علی کا انفاق کیا ہے، شہزادی کا کیا ہے، امام حسن کا کیا ہے، امام حسین کا کیا ہے۔ پھر وہی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا، لن، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ کھانا کھا لیجئے، نہیں کھائیں گے، کھانا کھا لیجئے، ارے ہرگز نہیں کھائیں گے، فرق ہوا کہ نہیں؟ دونوں میں فرق ہوا۔ تو لا بھی ہو سکتا تھا عربی گرامر کے حساب سے، لیکن لن استعمال ہوگا کہ ہرگز نہیں۔ اے اللہ یہ لوگ دیکھنے کو کہہ رہے ہیں، اللہ نے کہا لن ترانی، ان سے کہہ دو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ آئے ہائے، یہاں بھی آیت میں وہی لہجہ ہے، اللہ کے محبوب ہرگز نہیں بن سکتے جب تک کہ راہ خدا میں وہ نہ خرچ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یہ قرآن پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا یہی فرق ہوتا ہے۔ لن استعمال ہوا ہے، لن، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نہیں خالی نہیں، ہرگز نہیں۔ بس ایجان محترم وقت اب اجازت نہیں دے رہا ہے، تو شہزادی انشاءاللہ اس کے بعد کی گفتگو 2 مجلس سے بچی ہے، چوتھے امام کی ولادت اور اس کے بعد شہزادی کے سلسلے سے ایک اور مجلس، اور اس کے بعد انشاءاللہ زندگی رہی، توفیق رہی تو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بس اپنے گفتگو کو تمام کروں اس لیے کہ آج شب شہادت ہے۔ شیخ مہاجر ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہی جو دن گزرا یا شب رہی ہوگی، ایک مرتبہ شہزادی بستر علالت پر ہیں، اتنے میں جناب زینب کو آواز دیتی ہیں، بیٹا زینب ذرا میرے قریب آئیے۔ شہزادی اب اٹھ نہیں پا رہی ہیں، کہا بیٹا زینب میرے قریب آئیے۔ میں نے کہا کل بھی کہ میں مصائب جو ہے ذرا سا، اور آج تو مجھے بہرحال وقت چاہیے ہی تھوڑا، اور آپ بھی دور دراز سے آئے ہیں پرسہ دینے کے لیے۔ کسے دینے کے لیے؟ جسے فاطمہ بہت محبت کرتے ہیں، اس حسین کو پرسہ اس کی ماں کا دینے کے لیے۔ فرماتی ہیں بیٹا زینب ذرا وہ صندوق لائیے۔ جناب زینب دوڑی اور جانے کے بعد وہ صندوق لائیں، کہا بیٹا ذرا کھولو اس کو۔ جناب زینب نے اس صندوق کو کھولا، کہا جو ملے اسے ذرا نکالو باہر۔ بس جیسے ہی صندوق میں ہاتھ ڈالا تو جیسے ہی نکالا تو دیکھا سفید کپڑا۔ کہا اماں یہ کیا؟ کہا یہ کفن ہے۔ کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا یہ میرا کفن ہے۔ زینب اس کو اپنے پاس رکھ لو، جب تمہارے بابا مانگے تو یہی کفن دے دینا۔ بس ماں ہے، اور یہ جملہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی، عام بیٹی نہیں، یہ زینب کبریٰ ہے، زینب کبریٰ ثانی زہرا۔ زاروں قطار رونے لگی۔ بس ایک مرتبہ پھر جناب زہرا نے کہا زینب ذرا پھر سے ہاتھ ڈالو صندوق میں۔ اب جو ہاتھ ڈالا تو پھر دیکھا پھر ایک کفن نکل آیا۔ کہا یا زینب یہ بھی کفن رکھ لو، یہ تمہارے بابا کا ہے۔ پھر ایک مرتبہ کہا ذرا ہاتھ ڈالو صندوق میں۔ اب جو ہاتھ ڈالا صندوق میں تو پھر ایک کفن نکلا۔ کہا اماں یہ کس کے لیے؟ کہا یہ میرے لال حسن کے لیے ہے، اس کو بھی رکھ لو۔ بس ایک مرتبہ کہا ذرا پھر سے نکالنا، پھر ایک کفن نکلا۔ پھر فرماتی اماں کیا یہ میرے بھائی حسین کے لیے ہے؟ کہا نہیں نہیں یہ بھی تمہارے حسن کے لیے ہے۔ بس زینب نے پھر صندوق میں ہاتھ ڈالا۔ اب جب کچھ نہ ملا تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اماں اب تو کچھ نہیں ہے، میرا بھیا حسین۔ اے زینب ارے تیرے حسین کو کفن نہیں ملے گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے۔ میں ایک نفسیاتی، میں اکثر مسائل میں نفسیاتی بات پیش کرنے کا عادی ہوں تاکہ آپ کو اس کیفیت کا اندازہ ہو جائے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو غصے میں مار دیا تھا، اس کو ایک تماچا مار دیا تھا، اس نے 3 دن تک مجھ سے کچھ نہیں بولا۔ سنیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، 3 دن تک اس نے ہم سے کچھ نہیں بولا۔ لیکن جب تیسرا دن ہوا تو میں اس کے پاس خود گیا، اور جانے کے بعد میں نے کہا مجھے معاف کر دو، میں غصے میں تھا اور میں نے ایسی حرکت کر دی۔ بس ایک مرتبہ اس نے اپنے سر کو اٹھایا اور اٹھا کے ایک جملہ کہا سنو تم نے یہ مار تو دیا ہے، لیکن اب کبھی کچھ ایسا ہو جائے نا، اگر تمہیں مارنا بھی ہو تو بس اتنا خیال رکھنا کہ بچوں کے سامنے مت مارنا۔ کہا جب سے تم نے مانا ہے، دیکھو میری بچی 3 دن سے بخار
में तड़प रही है। अरे अब समझ में आया इमाम हसन मदीने की गलियों में चलते चलते अपना रास्ता क्यों बदल देते थे, इसलिए कि वो शख्स आता नजर आता जिसने ताज़ियाना नहीं अदादारो। आज की शब शहादत है, लिहाजा ये जुमला मैं कह रहा हूं, वरना जल्दी नहीं कहता कि अहले बैत के मसाइब में घर वालों की तरह रो, पड़ोसियों की तरह दीवार पे इस तरह से सिसकियां मार के नहीं, इसलिए कि हम घर वाले हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं। लो अज़ादान मज़लूम करबला। बस एक मरतबा रात गुजरी, जब दिन नमूदार हो गया, वो शहजादी जो अपनी बिस्तर अदालत से उठ नहीं पा रही है, रात में कुछ ख्वाब देखा था इसलिए तड़प गई। बस एक मरतबा जब दिन नमूदार हुआ, फरमाती अस्मा अस्मा सुनो इधर आ जाओ। क्या जी बीवी का? अस्मा आज खाना तुम न बनाना। माँ की मोहब्बत देखिए, खुदा की कसम। अस्मा आज तुम खा, मतलब शहजादी आप तो उठ भी नहीं पा रही है, आप तो बहुत तबीयत खराब है। अरे नहीं हम बना लेंगे। कहा नहीं नहीं अस्मा आज तुम खाना ना बनाना। ए अस्मा सुनो, आज मेरे हसनैन का कपड़ा भी ना धुलना, आज मैं अपने हाथों से हसनैन का कपड़ा भी धुलूंगी, आज मैं हसनैन के लिए खाना भी बनाऊंगी। लीजिए मौलाए कायनात से वसीयत भी हो गई। इधर जब वसीयत हो गई, बस एक मरतबा वो तमाम चीज़ों को छोड़ता हुआ अज़ादान मज़लूम करबला फरमाती हैं अस्मा अस्मा मैंने अपने बच्चों को भेज दिया रौज़े रसूल पे, तुम दरवाजे पे बैठ जाओ, कान लगा के रखना, जब तक मेरी तस्बीह व तहलील की आवाज़ें आती रहे तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में हूँ, जब खामोश हो जाए तो समझ लेना मैं इस दुनिया से रुखसत हो गई हूँ। बस एक मरतबा अस्मा रोने लगी। शहजादी का सुनो तो सही, मैं ये क्यों कह रही हूँ? अरे इसलिए कह रही हूँ अगर मैं गुजर जाऊँ और मेरे हसनैन आ जाए तो पहले उन्हें खाना खिला देना, पानी पिला देना, वरना अगर कहीं खबर शहादत सुनेंगे ना तो वो खाना नहीं खाएंगे, वो पानी नहीं पिएंगे। मैं कहूंगा बीबी मदीना है मदीना, न कोई खाना बंद करने वाला, न कोई पानी बंद करने। अरे जरा करबला में आइए, हुसैन ज़ेरे खंजर कर, अरे कोई तो खतरा है आप। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादान मज़लूम करबला, बस एक मरतबा हसनैन दौड़े हुए आए। अस्मा ने वही कहा, एक जुमला का अस्मा अस्मा। मैं कैसे समझाऊं इस बात को? अस्मा, अरे हसन घर में माँ भी हो और हम लोग भी हो, तो क्या आपने कभी देखा है कि हम बगैर माँ के खाना खा ले? बस एक मरतबा अस्मा ने इशारा किया हुजरे की तरफ जाइए। अब जो देखा तो माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अब मामा सर से फेंका, अब मस्जिद की तरफ दौड़े। बाबा मौलाए कायनात समझ गए। अज़ादारों में मैं बहुत आराम से, जरा सा अब हौसले से मैं एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ। शहजादी की एक वसीयत थी, शहजादी की एक वसीयत थी। इस मसाइल को मैं इसलिए मैं आराम से पढ़ रहा हूँ कि काश मैं समझा पाऊँ, और अगर आप उसे समझ जाएंगे ना तो फिर किसी जाकिर के पढ़ने का इंतजार नहीं करेंगे, आप समझ के फिर तब आपको समझ में आए क्या मसाइब है ये। इसलिए कि कल मैंने इशारा पेश किया था। बस ए अज़ादारों, एक मरतबा जब ज़हरा इस दुनिया से रुखसत हो गई ना तो अब घर वाले हैं, हमारे यहाँ भी कोई मरता तो हम चीख के रोते हैं, लेकिन ये चीख के रो नहीं पा रहे हैं। नहीं समझा पाया शायद, ये चीख के बच्चे नहीं रो पा रहे हैं। अरे जिस घर में कुलसूम और ज़ैनब कुबरा जैसी बेटियां हो, उन्हें चाहिए ना कि वो चीख के रो, अम्मा इस दुनिया से रुखसत हो गई, मगर नहीं क्यों ये खबर कहीं वहां तक पहुंची तो कहीं ये लोग जनाजे में ना आ जाए। नहीं मैं और करीब से बताऊं, आधी रात गुजरी, अब रवायत सुनिए, खुदा की कसम कलीजा फट जाएगा। हसनैन जी बाबा, बेटा आहिस्ता आहिस्ता जाना और चचा सलमान फारसी को जाके खबर कर दो। देखिए हर मसाइब जरूरी नहीं है कि बहुत तेज आवाज से पढ़ा जाए, उनसे भी कहना आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। बस एक मरतबा जैसे ही ये बच्चे आधी रात में जनाब सलमान फारसी के घर पे पहुंचे तो सलमान फारसी ने जब हालत देखी ना, बिखरे हुए बाल, बच्चों खैरियत तो है? बच्चों ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े, चचा अम्मा इस दुनिया से रुखसत हो गई, मगर ए चचा सलमान, अरे आवाज ना बुलंद कीजिएगा। हर चीज किताब में नहीं लिखी होती।
کچھ چیزیں اپنے عقل سے سمجھنا پڑتا ہے. اب یہ دونوں بچے ہیں, جناب سلمان آئے. اب جیسے ہی جناب سلمان آئے نا, مولا کائنات ہے. میں آپ کو نفسیاتی بات پیش کروں. میرے والد کا بھی انتقال 2012 میں ہوا. بہت گریہ کیا ہم نے, لیکن بیٹھا ہوا تھا, آنسو رک چکے تھے, آواز تھم چکی تھی. اتنے میں نے کیا دیکھا, ایک گاڑی رکی, میرے قریبی رشتے دار آ رہے تھے. اب مجھ سے رہا نہیں گیا, بس میں گلے مل کر کے چیخ مار کے رونے لگا. بس جیسے ہی سلمان آئے نا, علی سلمان سے لپٹ گئے, رو تو رہے ہیں. کاش کہ آپ سمجھ پائے کیا مظلومی ہے. سلمان, اب سنیے گا, سلمان جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں بلا لیا؟ کہ مولا آپ بتائے کیوں بلائے؟ کہ سلمان یاد کرو, جب یہ بنت رسول حضرت زہرا جب رخصت ہو کر کے اپنے بابا کے گھر سے میرے گھر پہ آئی تھی, تو جو ناقے کی مہار تھی اسے تم ہی لے کر کے آئے تھے. تم ہی زہرا کو اپنے بابا کے گھر سے ہمارے گھر تک لے آئے تھے. اے سلمان, ارے اسی لیے بلایا ہوں, اب ذرا سیدہ کو آخری لحد تک بھی پہنچا دو. بس عزاداروں, ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں غسل دینا شروع کیا. اب سوچئے, اللہ اکبر, ادھر سیدہ کا جنازہ ہے, مگر چیخ مار کے کیسے روئے. مگر وہ خیبر کا اکھاڑنے والا علی ایک مرتبہ اتنی تیز رویا کہ جب باہر آئے نا مولا کائنات, تو ایک مرتبہ سلمان نے باہوں میں باہیں ڈال دی. اے میرے مولا, سیدہ کی کون سی بات یاد آ گئی جو ابھی تک آپ اس طرح سے نہیں روئے تھے؟ غسل دیتے دیتے چیخ مار پڑے. پر ایک مرتبہ ایک جملہ کا, سلمان, ارے سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی, مگر سیدہ نے کبھی مجھ سے شکایت نہیں کی. جزاکم اللہ, خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے. آئیے کربلا سے میرے مولا حسین, آئیے دیکھیے ہم آپ کے ماں کے رونے والے ہیں, ہماری شفاعت کرا دیجئے گا مولا. بس ایک مرتبہ ادھر جنازہ تیار ہو رہا ہے. بس جیسے ہی جنازہ تیار ہوا نا, ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا, اے زینب ماں کو آخری سلام, اے کلثوم ماں کو آخری سلام, حسن بیٹا آگے بڑھو, اے حسین آؤ ماں کو خدا حافظ کہہ لو. بس جیسے ہی بابا نے کہا نا, یہ سارے بچے آئے ماں سے لپٹ کے رونے لگے, صلیبی سر جھکائے ہوئے ہیں. اتنے میں کیا دیکھا, ارے حسین چلے تو ہیں مگر پائتی آگے کھڑے ہو گئے. اے حسین جاؤ ماں کو خدا حافظ کہہ دو, آخری سلام کر لو. بس ایک مرتبہ ایک سوال کرتے ہیں, اے بابا یہ بتائیے مریم کا مقام بلند ہے کہ میری ماں زہرا کا مقام بلند؟ اے حسین تمہاری ماں کہاں, مریم کہاں؟ اے بابا اچھا یہ بتائیے عیسیٰ کا مقام بلند ہے یا میرا مقام بلند ہے؟ کہ مگر حسین پوچھتے کیوں ہو؟ کہ جب عیسیٰ کی ماں کا انتقال ہوا تھا تو عیسیٰ نے بھی کہا تھا, ماں بلائے تو جاؤں, ماں بلائے تو جاؤں. ارے اماں زہرا آج ہمیں بلائے تو میں بھی جاؤں گا. بس اتنا سننا تھا, بندے کفن ٹوٹے, دو ہاتھ برآمد ہوئے, آ میرے حسین. جزاکم اللہ. بس دو منٹ 2-3 منٹ کے مسائل اور آپ کی زحمت تمام ہو گئی. بس ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسین گئے نا, اب مجھے نہیں معلوم کہ امام حسین کس طرح سے رو رہے تھے, لیکن اتنا تڑپ کے رو رہے تھے کہ ایک مرتبہ آواز آئی, حسین کو جلدی جدا کیجئے. ارے فرشتوں میں کوہرام برپا ہو گیا. امام حسین کو جدا کیا مولا کائنات نے, مگر جدا ہوتے ہوتے ایک جملہ کا, اماں آج آپ نے بلایا حسین آ گیا. اماں آج آپ نے بلایا حسین آ گیا. اماں ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا اگر میں بلاؤں تو آ جانا. ارے وہ کون سا لمحہ, سن 61 ہجری, ارے عصر کا ہنگام, شمر کا خنجر, آواز گونجی اماں زہرا. جزاکم اللہ. ہاں ایک مرتبہ اے عزادارو, اب پھر سے نفسیاتی بات پیش کر رہا ہوں. چلیے ٹھیک ہے, ابھی تک برداشت کر لیا, کفن پہ ہو گیا, غسل ہو گیا, لیکن ہاں میں نے دنیا میں آج تک یہی دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کتنا بھی گریہ ہو جائے لیکن جب گھر سے ماں کا جنازہ نکلے یا گھر سے باپ کا جنازہ نکلے یا کوئی بھی جنازہ جب گھر سے نکلتا ہے نا, تو پھر بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوتا, وہ چیخ مار کے روتی ہے,
اب جائیے زینب و کلثوم سے پوچھئے انہوں نے اپنی ماں کے جنازے کو کیسے رخصت کیا. تاریخ کہتی ہے حسنین ماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے اپنے منہ کو اپنے گریبان میں ڈال کے سسکیاں مار کے رو رہے تھے. لیجیے عزاداروں آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں اگر سمجھ جائیے گا تو پرسہ دے لیجیے گا. جب کوئی جنازہ قبرستان پہنچتا ہے اور قبر کے قریب پہنچتا ہے، بس آخری 2 فکرے اور آپ کی زحمت تمام. جب قبر کے قریب جنازہ پہنچتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں محرم کہاں ہے؟ ہاں آئیے آپ بھی آئیے، میں بہت آرام سے آئیے آپ بھی آئیے آپ بھی. اس لیے ایک جنازے کو قبر میں داخل کرنے کے لیے کم سے کم 5 محرم کا ہونا ضروری ہے. میں نے جو پڑھنا تھا وہ پڑھ دیا، اس لیے کہ ایک سرہانے کی طرف سے کوئی پکڑے، ایک پائیں کی طرف سے کوئی پکڑے، ایک بیچ میں کمر بند لگا ہو اور 2 لوگ اندر سے جنازے کو پکڑے. ارے زہرا کے جنازے میں تھے ہی کتنے لوگ. بس ایک مرتبہ بچے کی لاش کی طرح علی اپنے ہاتھوں میں زہرا کا جنازہ، میں کہوں گا یا علی اکیلے، کہاں اتنے دنوں میں نا زہرا کا بدن گھل کے رہ گیا. بس آخری فکرہ، بس ایک مرتبہ سنیے گا. ایک مرتبہ مولا کائنات جیسے ہی زہرا کے جنازے کو لیے ہوئے ارے قبر میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اب جھکنا پڑے گا نا قبر میں. بس اتنے میں کیا رہا، تاریخ نے لکھا اور رسول خدا کے دونوں ہاتھ برآمد ہو گئے. آواز آئی یا علی، لائیے میری امانت کو میرے حوالے کی. اے عزاداروں میں نے یہ منظر 2 جگہ دیکھا ہے، ایک مدینے میں بڑی بطول کے لیے، ایک زندہ میں چھوٹی بطول کے لیے، مگر دونوں جگہ علی ہے. یہاں بھی علی، وہاں علی ابن الحسین ہے، مگر دونوں جنازے میں فرق ہے. یہاں مدینے میں جو علی ہے نا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہے، پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ سکینہ کے لیے وہ دوہا آیا حسین کے تھے یا عباس کے کٹے ہوئے وہ. ماتم زہرا.